زبان کو گناہوں سے بچانا اور لا یعنی بے فائدہ فضول گفتگو سے بچانا، یہ ایمان کی علامت قرار دی ہے حدیث میں، اس کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر یہ اہتمام نہ ہو، زبان کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ جو چاہے بولتی رہے، جو چاہے کہتی رہے، تو اس کے نتیجے میں یہی زبان انسان کو اللہ بچائے جہنم میں ڈال دیتی ہے۔ حدیث میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ فرمایا کہ لوگوں کو جہنم کے اندر اوندھے منہ گرانے والی کوئی چیز اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی انسان کی زبان ہے۔ اور یہ فضول گوئی جو ہے، اس کا بھی در حقیقت بنیاد یہ ہوتی ہے کہ زیادہ بولنا۔ جب آدمی کو زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے، وقت بے وقت بول رہا ہے، ہر موقع پر بولنے کی کوشش کرتا ہے اور بولنے میں دوسروں سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کثرت کلام کا پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کے کھائی میں گری جائے گا۔ اس لیے حضرات صوفیاء کرام کے ہاں جب کوئی اصلاح کے لیے جاتا تھا تو اس کے مجاہدات میں ایک مجاہدہ یہ کرایا جاتا تھا قلت کلام، کم بولو، یعنی صرف ضرورت کے موقع پر بولو، عادت ڈالو خاموش رہنے کی، بلا وجہ بولنے سے پرہیز کرو، کیونکہ جب زبان بے مہار ہوگی اور کثرت سے بات کرو گے تو کہیں نہ کہیں کوئی یا تو جھوٹ نکل جائے گا یا مبالغہ ہو جائے گا یا غیبت ہو جائے گی یا کم از کم فضول گوئی ہو جائے گی۔ اس لیے حدیث میں جو حدیث ابھی حضرت والا نے نقل فرمائی ہے اس میں من صمت نجا، جو جتنا خاموش رہے گا اتنی ہی وہ نجات پائے گا۔ تو قلت کلام اس کی باقاعدہ مشق کرائی جاتی تھی، اور یہ مشق ہی در حقیقت اس آگے کی طرف لے جاتی ہے کہ باتیں کم کرو، ضرورت کے وقت کرو، بلا ضرورت نہ کرو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شاید میں نے پہلے بھی نقل کیا تھا کہ کوئی آدمی کوئی بات کرتا تو تھوڑا وقفہ کرتے تھے جواب دینے میں۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ آپ وقفہ کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ پہلے یہ سوچتا ہوں کہ جواب دینا مناسب ہے یا نہیں، یعنی یہ جواب مجھے جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں لے جائے گا۔ اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے سامنے پیش کرتا ہوں پھر بولتا ہوں۔ تو اگر آدمی یہ طریقہ اختیار کر لے کہ بھئی کم بولے اور بولنے سے پہلے ذرا سا یہ سوچ لیا کرے کہ مجھے کہاں یہ چیز لے جا رہی ہے، تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ یہ فضول گوئی کی عادت ختم ہوگی۔ اور اصل علاج وہی ہے جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ جل جلالہ کے ذکر و فکر سے دل کو آباد کرنے کی کوشش کرے اور اللہ تعالی ہی سے مانگے، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک، اے اللہ ہمارے دل کے خیالات کو اپنی خشیت اور ذکر کی طرف موڑ دیجئے۔ دعا اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگے کہ یا اللہ میری زبان کو پر مجھے قابو عطا فرما دیجئے، یا اللہ مجھے فضول گوئی سے بچائیے، یا اللہ مجھے غلط گوئی سے بچائیے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی زبان کی حفاظت کی دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ فضول گوئی کی عادت اور غلط بولنے کی عادت انشاءاللہ تعالیٰ رفتہ رفتہ ختم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔